وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 حصہ اول، درس کا نمبر 1857. آج کا موضوع: کیا آج کے مسلمان کا مقصود حیات صرف دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم. یہ جس چیز کو خدا کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو، خدا اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 آج آغاز ہو رہا ہے 21ویں پارے کا اللہ کے فضل و کرم سے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. پڑھو، تلاوت کرو جو وحی کی گئی ہے تمہیں اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو. اہم آیت ہے اور بہت ہی زیادہ اہم ہے سامعین اکرام. اور تمام دیکھیں اس میں، اس آیت میں انسان کی کامیابی بیان کی جا رہی ہے، یعنی انسان کامیاب کیسے ہوگا. مختصر بات، مطلب یہ موضوع ہے آج کے سبق کا، انسان کامیاب کیسے ہوگا، یا وہ طریقہ کار کیا ہے جس کو اپنا کے انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہاں بظاہر جو ہے مخاطب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
وہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے نازل کی گئی ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آیت کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہ کریں، بلکہ یہ عام ہے، ہم سب کے لیے ہے، تمام مومنین کے لیے۔ ایک اس میں زندگی کا جو طریقہ کار ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار، کامیابی سے اگر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے، لہٰذا سب سے ابتدا میں آپ یہ بات نوٹ کر لیں۔ شان نزول میں کیا حالات تھے، کن حالات میں نازل ہوئی، لیکن یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تا قیامت کے لیے ہے، اور اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، ہدی للمتقین۔ دیکھیں قرآن کو آپ اسی طریقے سے آپ پڑھا کریں اور اسی طریقے سے اس بات پر غور کیا کریں۔ بہرحال میں مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، بلکہ تین باتیں اس میں۔ ایک تو کتاب کے پڑھنے کا تذکرہ ہے، پھر نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہے، اور پھر ذکر الہی کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، بنیادی طور پہ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، ہم وہ ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے، یعنی روح ربانی۔ اور روح کو بدن دینے کے لیے یا جسم دینے کے لیے یا زندگی عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے۔ اور بنیادی طور پہ وہ حدیث بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ معرفت ذات، پہچان۔ اب پہچان تو جب ہوگی جب ہم اس کے قریب جائیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے تو پہچان بھی ہوگی اور ملاقات بھی ہوگی اور دیدار بھی ہوگا۔ تقرب، دیکھیں یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب تقرب ہوگا تو ہم اللہ کو پہچان جائیں گے۔ قریب جانے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ لطیف ہے، لطیف، اور یعنی اس کا تو مطلب وہ وراء الورا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا یہ، لیکن وہ لطافت اور باطن کی واحد حقیقت کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ۔ اب وہ تو وراء الورا ہے، اس کی ذات اور صفات، لیکن اس کا پھر طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں اسی لیے بھجوایا ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں۔ پہچانیں گے کیسے؟ جب اس کے قریب جائیں گے۔ قریب کیسے جائیں گے؟ جب اس کا رنگ اپنائیں گے۔ اس کے رنگ اپنانے کا تذکرہ یعنی ذریعہ کیا ہے؟ وہ آج کے سبق میں بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کے کیسے قریب ہوں گے۔ صبح میں ایک آیت سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تھوڑا سا مضمون تھوڑی سی اگر آپ میری طرف مکمل توجہ رکھیں تو اچھا ہے۔ یہ باقی کام جو ہیں اگرچہ نیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر نفل نماز کی نیت باندھ لی آپ نے تو پھر یہ میری باتیں تو آپ کے سر سے اوپر سے گزر جائیں گی، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ایک اور آیت وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، ہر نفس روز قیامت آئے گا اس کی یعنی اس کے ساتھ معہا سائق، سائق کہتے ہیں ہانکنے والا، شہید گواہ، ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ اللہ، قیامت کے دن ہم جب جائیں گے اللہ کے حضور پیشی ہوگی
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ تو اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ اب یہ ہانکنے والا اور گواہ، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، بلکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آخرت میں تو دیکھیں یعنی جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ وہاں ظاہر ہو جائے، اس کی حقیقت وہاں ظاہر ہو جائے گی۔ یعنی آخرت جو ہے وہ یعنی حقیقت کھل کے آ جائے گی سامنے، یوم تبلی السرائر، راز فاش ہو جائے گا۔ آج تو ہم نام اللہ کا لیتے ہیں اور دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل مسلمان نہیں ہیں، حقیقی بات یہ ہے۔ لیکن وہاں پہ تو یعنی حقیقت ظاہر ہو جائے گی، ہماری دنیا داری۔ بہرحال وہ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید کی میں بات کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن جب ہم جائیں گے، ہر نفس، وجاءت کل نفس، آئے گا ہر ایک نفس، معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل ہمارے دنیا کے حالات وہاں مشکل ہو جائیں گے۔ یہاں بھی تھوڑا سا غور کیجیے گا، یہاں بھی ہمارے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہ ہے، یہاں بھی ہے۔ اب یہ ہانکنے والا کیا ہے؟ وہ جو ہمارا مقصود حیات ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انسان بغیر یقین کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اس پہ بھی ابھی میں بات تفصیلی نہیں کر رہا، لیکن یقین کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا یقین ہے ظاہر پر، اب ہمارے اعمال جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ تو اب یہاں ہم کس طرف ہانکے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تمہیں کون دھکے دے رہا ہے؟ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، أَنَّا تُصْرَفُونَ، تمہیں کون پلٹا رہا ہے، کون دھکے دے رہا ہے؟ یہ وہ ہم نے جو منزل اپنے لیے متعین کر لی ہے زندگی کی، تو وہ ہمیں ہانک رہی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں، اگر آپ کو یاد ہو، ایک اپنا ذاتی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، پھر میں بیان کرتا ہوں، کوئی نیا سننے والا ہو۔ راولپنڈی گئے تھے ہم، اسلام آباد، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ میرا نواسا تقریباً 10 سال کا تھا، تو وہاں ہمارا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا۔ رشتہ دار جو تھا وہ میزبان تھا، اور نواسا جو تھا وہاں میں اور میرا نواسا، تو وہ میزبان کی حیثیت سے گئے ہوئے تھے، مہمان کی حیثیت سے۔ تو خیر وہ بات چیت کر رہا تھا لڑکے کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ تم کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ وہ میزبان اس بچے سے پوچھتا ہے، وہ فوراً جواب دیتا ہے میں فوجی بنوں گا۔ یہ میں نے بس ایک بات کی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص، ہم میں ایک منزل ہمیں دکھا دی جاتی ہے۔ میں جب چھوٹا تھا مجھے منزل دکھا دی گئی تھی میرے پیرنٹس نے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اور یہ مطلب اب ہر ایک کا دیکھیں، ہم لوگ تو اپنے اپنے میدان میں، بعض والدین بچوں کو کہتے ہیں بھئی تمہاری مرضی ہے جس شعبے میں بھی تم جانا چاہتے ہو۔ منزل دنیا، ہماری منزل دنیا، ہمارے والدین کی منزل دنیا، پیدائش ہماری فطرت اسلام پہ ہوئی ہے، لیکن پھر ہمارے والدین نے، دنیا دار والدین نے ہمیں دنیا دار بنا دیا۔ ان کو خود دنیا کی سمجھ نہیں تھی، ہمیں بھی انہوں نے دنیا کی سمجھ نہیں تھی، وہ خود راستے سے بہک گئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں بھی انہوں نے منزل سے بھٹکا دیا۔ ان کو خود راستہ پتہ نہیں تھا تو ہمیں کیا راستہ بتاتے؟ یہ کلیئر بات ہے، یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے مسلمان جو ہے وہ بھٹک گیا ہے۔ اللہ اس کی منزل نہ ہے، نہ اس اللہ کو یہ منزل واحد بنانا چاہتا ہے، یہ کلیئر بات ہے ہماری۔ اور آج کے بارے میں تو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ بالکل آج کا مسلمان من حیث الامت، افراد یا امت، یہ اللہ کو نہیں چاہتی، اللہ سے اس کی محبت نہیں ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، نہ جنت پر ہے نہ دوزخ پر ہے، یہ بس ہوائی باتیں ہیں۔
یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، بس یہ دیگیں پکواؤ اور بخشوا دو اور بخشوا دو، ایسے نہیں ہوتی بخشش۔ بہرحال میں وہ آیت کی طرف آتا ہوں، سائق اور شہید، وجات کل نفس معہا سائق و شہید، ہر ایک نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں ایسا ہے، ہم جو زندگی، آپ میں جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے کوئی چیز پش کر رہی ہے۔ صبح دیکھیں سردی کا موسم ہوتا ہے، آپ کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 8 بجے اسکول لگتا ہے اور 2-3 بچے ہیں، ایک 10ویں جماعت میں ہے، ایک 8ویں میں ہے اور ایک 6ٹھی جماعت میں ہے۔ تو ماں جو ہے صبح سویرے اٹھ کے دن بھر وہ کام کرتی رہتی ہے، رات کو بھی دیر سے ماں سوتی ہے، اور صبح اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اٹھے اور بچوں کو تیار کرے اور ناشتہ کھلائے، ناشتہ تیار بھی کرے اور کھلائے بھی۔ عام طور پہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ایلیٹ جو طبقہ ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مائیں ہی بچوں کو تیار کرتی ہیں۔ پھر بعض اوقات میاں جی کو بھی دفتر جانا ہوتا ہے، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، اور وہ تو یہ ہم سب جو زندگی گزار رہے ہیں، مختصر بات میں کروں، ہم جو سب زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی پریشر ہے، کوئی ہانکنے والا ہے، ہمارا مقصود حیات۔ اب 2-3 بچے ہیں جس کے وہ بس بچوں کے سہارے پر جیتا ہے، یہ میرے 2 لڑکے ہیں، 3 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، اور ان کو پڑھانا ہے میں نے، اور بڑا گدھا بنانا ہے دنیا کا۔ یہ میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تعلیم حاصل کرنا، دنیا کا کوئی ہنر سیکھنا، یہ عین مناسب ہے اور جائز ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ لیکن آخرت کو بھلا کر اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو وہ بے وقوفی ہے، بہت بڑی بے وقوفی۔ یہ تو دیکھیں ضروریات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہیں، ہم نے اس کو مقصد حیات بنا لیا ہے۔ اس پہ آپ سوچیں ذرا۔ بہرحال وہ معاہ سائقوں و شہید پہ میں بات کروں۔ ہر شخص اس وقت، ہر شخص کو ہانکنے والا، اب ہانکنے والا وہ یقین ہے جو آپ نے کر لیا ہے، جو آپ، یعنی ظاہر ہے کہ ہمارا دنیا پر یقین ہے، اور دنیا کے لیے کوشش کرنا اب ہم پر لازم ہے، ہم کریں گے۔ آپ دیکھ لیں یہ سارے یعنی ماحول کو ایسا دیکھ لیں، خالص دنیا دارانہ ماحول ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، اور دنیا ہی ہمیں محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ لہٰذا وہ ہانکنے والا کیا ہے؟ وہ مقصود حیات، وہ منزل جو آپ نے طے کی ہے۔ اور شہید کیا ہے؟ گواہ، ہمارا عمل اس پر گواہ ہے۔ تو قیامت کے دن تو اب ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے کہ تم زندگی گزارتے ہو اے لوگو، اسی حالت میں جس خیال سے زندگی گزارتے ہو اور جس طریقے سے تم زندگی، اسی حالت میں تمہاری موت بھی آئے گی۔ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، اور جس حالت میں تمہاری یعنی موت آئے گی، اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے، اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ وہ مومن کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کو یوں لگے گا کہ وقت عصر ہے، نماز عصر کا وقت ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے، اور جب فرشتے آئیں گے تو وہ ان سے کہے گا کہ بھئی ٹھہرو ٹھہرو، میں نے تو نماز قضا ہونے والی ہے۔ تو یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ بہرحال وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک گواہ ہوگا، ایک ہانکنے والا ہوگا اور گواہ ہوگا۔ تو میں آپ سے دیکھیں، یہ بات بڑی اہم بات ہے، اور قرآن ہدایت ہے، اور میں اسی آیت پہ بات کر رہا ہوں، آیت نمبر 45 پہ۔ اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔
بہرحال آج کا مضمون تمہید کا مضمون ہے اور میں تمہید ہی آپ کو بتا رہا ہوں. سائقم و شہید، ہانکنے والا اور گواہ. آج ہمیں کون سی چیز پش کر رہی ہے؟ ظاہر ہے یہ دنیا، خیال دنیا. اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. خیال دنیا، میں نے یہ کرنا ہے، میری یہ منصوبے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. خیال دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. دولت، عزت، شہرت، عہدہ، مقام، یہ سب اس کے خیال سے میں نے بچے کو بڑا گدھا تو نہیں کہوں گا، چلو ڈاکٹر بنا لیں. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے لیڈر بنانا ہے، اپنے بچے کو لیڈر بنانا ہے. بڑی مجھے وہ آتی ہے، افسوس ہوتا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ یعنی ٹھیک ہے، آپ جو بھی دنیا کا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کو بھلا کر اور آخرت کو نظر انداز کر کے یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. بہرحال تو مع سائقم و شہید، آج بھی آپ دیکھ لیں آپ کو کون سی چیز اریٹیٹ کرتی ہے، تشویش میں ڈالتی ہے یا جستجو میں ڈالتی ہے، وہ آپ کا مقصد حیات ہوتا ہے. جب اس میں پھر فرق آ جائے تو پھر آپ وہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی ایک نوکر کی نوکری لگی ہوئی ہے، اس کو اچانک نوکری سے نکال دیا جائے، کوئی بھی واقعہ ہو جائے، ایک سرکاری وہ ہے، اس کو ٹرمینیشن آرڈر وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی نوکری ختم کر دی جاتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، تو کتنا زیادہ وہ پریشان اور مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا ہوگا، یہ تو میری سب کچھ تباہ ہو گیا، 20 سال میں نے نوکری کی اور سب کچھ تباہ ہو گیا. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یعنی میری اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو یعنی آپ کا یقین کس بات پر ہے، کس لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، کون سا یقین آپ کو زندگی کے لمحات گزارنے پر آمادہ کر رہا ہے. وہ یقین، وہ آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، مجھے پتہ ہے. ہمارا یقین یعنی افراد اور قوم، ملت، ساری امت، ان کا یقین ظاہر پر ہے. ظاہر کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو بغیر آپ کے بتائے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ صرف دنیا کا ہے، اور دنیا ہی آپ کی نظر میں حقیقت ہے. اس کی کامیابی اصل ہے آپ کی نظر میں، اور اس کی ناکامی بھی اصل ہے. دنیا کے لیے ہماری زندگی، یہ تو دیکھیں کھلی کتاب ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے دل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ کی جو دل میں ہے وہ آپ کے حالات ہیں، وہ آپ کے اعمال ہیں، وہ ظاہر ہے. آج پاکستان کو آپ لے لیں، باتیں تو بڑی ہوتی ہیں اسلامی نظام کی، لیکن ہم قرآن سے تو ہم نے رخ موڑ لیا ہے. اب اسلامی نظام تم کس پر، کافروں پہ تو نہیں نافذ کر سکتے. اور آج لوگ خلاف ہیں قرآن کے مطابق زندگی. یہ جیسا آج کل ہمارا معاشرہ ہے جو اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، آمادہ نہیں ہے، کر رہا ہے، بغاوت پہ یہ ہے. آپ دیکھ لیں خواتین، بغیر دوپٹوں کے خواتین آپ کو میڈیا میں نہیں ملتی، سرخی پاؤڈر لگا کے اور میک اپ کر کے اور آپ کے سامنے نیوز کاسٹر بن جاتی ہیں، اینکر بن جاتی ہیں، ایکٹر بن جاتی ہیں، اور یہ ناچتی ہیں اور گاتی ہیں، اور یہ ساری بے حیائی یہاں پھیلی ہوئی ہے. ہم سب خود دیکھیں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن مقصود تو آپ کا دنیا ہے، اگر آپ حلال بھی کما رہے ہیں لیکن مقصود تو آپ کا دنیا ہے، اگر آپ بڑے ایماندار ہیں اور بڑے حلال کھانے والے ہیں لیکن مقصود تو آپ کا ظاہر ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے آپ اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی اس کا مقصد ہے. ہمارا مقصود ایک ہے، دنیا اور دنیا. بات ختم ہو جاتی ہے. اس دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ مسلمان، آپ حقیقی مومن ہیں، یا آپ جنت اور دوزخ پر آپ کا یقین ہے. آپ کا کوئی یقین نہیں.
دیکھیں ہمارا کلیئر بات ہے، ہمارا ظاہر پر یقین ہے، زندگی ہم ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، اور یہ تو آپ اپنے ذہن کو پڑھ لیں، میں تو کوئی ایسا غیب کا علم تو نہیں جانتا، لیکن آپ جو کر رہے ہیں میرے سامنے ہے۔ آپ کی نظر میں جو حاصل دنیا ہے اس کی، آپ کی نظر میں وہ حقیقت ہے، اسی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، نقصان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فائدہ حاصل کرنے کی دوڑ میں ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں اندر کی بات ہے کہ یہ صدیوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ مسلمان جب یعنی اس پہ عذاب الہی آیا ہے تو یہ اپنے اوپر سمجھا نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا۔ بغداد کی شکست کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، مسلمان پھر سنبھلا نہیں ہے، آج تک مسلمان روبے زوال ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور یہ رہے گا۔ اور یہ یعنی امکان یہ ہے کہ جو بھی یعنی باطل قوتیں ہیں اس پر غالب تو ہیں، لیکن بالکل غالب ہونے کے لیے یہ ترنے والا ہے۔ باطل قوتیں اس پر چھانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ خود بھی باطل کا پرستار ہے۔ اب باطل، اللہ کا قانون یہ ہے کہ باطل میں جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ پھر نمبر لے جائے گا، یہ عام قانون ہے، طاقتور۔ اب آپ دیکھ لیں ہم چائنا سے لڑائی کا نہیں سوچ سکتے، وہ سب کچھ وہ بنا رہے ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، اور یعنی فوج ہر لحاظ سے، جبکہ ہمیں حکم تھا کہ تم تیاری کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ آج تو آپ انڈیا سے لڑنے کا بھی نہیں سوچ سکتے، انڈیا پر آپ حملہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں، ہماری فوج نہیں۔ ہاں امکان یہ ہے کہ بھئی چائنا آ جائے، ویسی میں بات کر رہا ہوں، میں دیکھیں بات کو چھپاؤں گا نہیں آپ سے۔ باطل اگر ہم تاریکی میں ہیں اور تاریکیاں ہم نے پسند کر لی ہیں، اور آج حقیقت یہ ہے، تو جو لوگ باطل میں آگے بڑھ گئے ہیں، زیادہ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، تو وہ آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ آج دیکھ لیں امریکہ ہے، میں ویسی بات کہہ رہا ہوں، تو وہ ہم پر غالب ہے، وہ اپنے آپ کو سپر پاور نمبر 1 طاقت وہ کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینکشنز جو لگاتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، کس پر سینکشن لگائے یا اٹھائے، یہ دنیا اس نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہے۔ ہمارا روپیہ ڈالر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آپ کا تو اپنی کوئی کرنسی نہیں ہے، آپ کی کرنسی ڈالر کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ کے پاکستان کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس طاقت تو دیکھیں، اب یہ جو رہی صحیح طاقت ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہم اندھیروں کے باسی ہیں، روشنی ہمیں پسند نہیں ہے، روشنی کو ہم اندھیرا سمجھتے ہیں، قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اب باقی تو تاریکیاں رہ گئی ہیں، نہ ہم رسول کے راستے پر چل رہے ہیں، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ قرآن سے ہم ہدایت لے رہے ہیں۔ اب یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ بھئی تم کتاب سے رابطہ قائم کرو، نماز قائم کرو، اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارو۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی ہم نہیں کر رہے جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کتاب سے ہدایت لو، نماز کا نظام قائم کرو، اور بے حیائی اور برے کاموں کو چھوڑ دو، اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارو۔ ہم تو اس میں سے کوئی کام بھی نہیں کر رہے سرکار، اس بات کو ذرا غور کریں، نوٹ کریں، اس پہ سوچیں، اور دیکھیں دنیا کا عذاب میں تو ہم مبتلا ہیں، لیکن وہ کس حد تک آئے گا یا یہ ہم کس حد تک اس حال میں رہنا پسند کریں گے۔ جتنا بھی اس حال میں آپ زندگی گزاریں گے، دنیا داری کے خیال میں آپ زندگی گزاریں گے، آپ تاریکیاں بڑھتی رہیں گی،
اور باطل جو قوتیں ہیں وہ آپ پر حملہ، آپ پر غالب ہونے کی کوشش کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم